بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی، غزوات ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب غزوۃ الخندق کی، غزوہ خندق کا بیان، وہی الاحزاب، اور اس سے مراد ہے غزوہ احزاب۔ حزب کی جمع احزاب ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، کیونکہ اس میں بہت سے جو گروہ ہیں وہ حملہ آور ہوئے تھے مدینہ پر، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ کے مدینہ کے ایک سائڈ پہ ایک بڑی خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی، تو اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ کب واقعہ پیش آیا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے، عموماً جو اہل سیر ہیں انہوں نے یہ بات نہیں لی۔ امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے سن 4 ہجری میں پیش آیا، اس لیے کہہ رہے ہیں قال موسیٰ بن عقبہ کانت فی شوال سنۃ 40، سن 4 ہجری کو شوال میں یہ پیش آیا تھا۔ اب یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے یہ ریزن ہے، یہ اپنی جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر 3 حاشیے میں، فی بعض النسخ وکانت فی شوال سنۃ 40 وقال بعضهم سنۃ 50، بعض نے کہا سن 5 ہجری میں، وذکر البخاری الاول والاحزاب جمع حزب، یہ نمبر 3 میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، وہی طائفہ، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس سے مراد طائفہ ہے۔ اجتماع طوائف العرب ومن یہود علی حوالی المدینہ لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اطراف اور عرب کے مختلف گروہ جو ہے نا اطراف سے، اور عرب کے مختلف گروہ اور مدینہ کے اطراف سے یہودی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے۔ وہی ہے نا، آگے وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو اسباب ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے یہودیوں کو نکالا تو وہ لوگ انہوں نے جا کے مکہ والوں کو ابھارا لڑنے کے لیے، تو وہ مکہ کے لوگ اور دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر تقریباً 10,000 کے قریب افراد لے کر مدینہ پر جو ہے نا وہ چڑھ دیے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 3 میں آگے چل کے نا، وفی المجمع فی سنۃ الخامسہ غزوۃ الخندق وہی الاحزاب کانت فی ذی القعدۃ فإنہ لما اجلی بنو النضیر ساروا الی خیبر، جب بنو النضیر کو نکال دیا گیا وہ سے خیبر چلے گئے، فخرج نفر من اشرافہم الی مکہ، ان کے جو سردار ہیں ان کا ایک گروہ مکہ کی طرف نکلا، لیستنفر قریشا الی حرب المسلمین، تاکہ وہ قریش کو کیا کہتے ہیں نکالیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ودعوا غطفان، اور انہوں نے غطفان کو بھی بلایا، دعوت دی، فنشطت قریش للقتال، قریش تیار ہو گئے، ونزلوا قریبا من المدینہ فاشار سلمان الی حفر الخندق، حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا اشارہ کیا، وکانوا 10,000، 10,000 تھے، وخرج صلی اللہ علیہ وسلم لثامن ذی القعدۃ فی 3,000، 3,000 لوگ آپ کے پاس تھے، فضربوا عسکرهم والخندق بین و بین، انتہا مختصرا۔ یہ انہوں نے بال اختصار اشارہ دے دی ہے۔ میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں، آپ نے جب بھی کوئی واقعہ پڑھنا ہے نا تو آپ کو یا تو آئیڈیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہسٹری جو تاریخ ہے، تاریخ کی جو کتابیں یا سیر کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ غزوات یہ جامع انداز میں لکھے ہوئے ہیں، تمام کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث اور سیر کی کتابوں کو جو واقعات ہیں، واقعات کی جو جزئیات ہیں ان کو ترتیب دے کر کتابوں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ آپ ان کی اسٹڈی کر لیں تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پڑھ لیں، کیونکہ اس میں واقعات آگے پیچھے چند احادیث ہیں، چند چیزیں ہیں، سبھی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اپنی شرائط یا اپنے جو ان کے ذہن میں طریقہ کار تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احادیث ان تک پہنچیں اور ان میں سے جو اس کے مطابق تھیں اس کو صحیح بخاری میں لے کر آ رہے ہیں، اس لیے سب چیزیں آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اب یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ کیا دلیل ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر، ابن عمر سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد، اللہ کے نبی نے اس کو پیش کیا تھا یوم احد، یا وہ آپ کے سامنے پیش آئے تھے
وہ ابن 14 اور وہ 14 سال کے تھے، فلم یجزہ آپ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، وارد یوم الخندق اور انہوں نے اپنے آپ کو خندق کے دن پیش کیا، وہ ابن 15 اور وہ 15 سال کے تھے، فاجازہ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کا اس لیے بات ہے کہ دیکھیں احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوا ہے تو یہ 1 سال کے بعد آگے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے پیش کیا تو وہ 14 سال کے تھے، اگر پھر پیش کیا تو وہ 15 سال کے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے سال پیش آیا، لہذا سن 4 ہجری میں یہ پیش آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ اس کا بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال کا وقفہ ہے، وہ میرے خیال ان کی بات جو ہے نا وہ ریزنیبل ہے، معقول ہے۔ اور یہ والی جو بات ہے اس میں وہ 14 سال کے تھے، مطلب جب بندہ 14 میں انٹر ہوتا ہے تو ایسے بھی کاؤنٹ کر لیتا ہے، تو جبکہ 2 سال کا عرصہ پڑا ہوا 15 سال کا ہونے میں، اور 15 سال کا ہو کے جب آگے بندہ چلا جائے تو 15 سال کا بندہ کہہ دیتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہے نا 1-2 سال کا ڈفرینس ہو سکتا ہے یہ اس والی صورت میں۔ ایک تو یہ وہ بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا اگلے سال پھر جنگ ہوگی، تو پھر اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو لے کر گئے تھے اور وہ بھی نکلے تھے، یہ کتاب میں پڑھیں آپ، لکھا ہوا ہے، اور آپ جا کے بدر میں ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا بدر میں اگلے سال پھر جناب پھر تھے، پیڑ پیر نہیں جانا ہے گا، اگلے سال پھر جناب لڑائیاں ہونیاں نے، وہ کہہ کے چلے گئے تو آپ گئے تھے وہاں پہ ٹھہرے، لیکن وہ آئے نہیں، جس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، غزوہ بدر صغریٰ۔ تو غزوہ بدر صغریٰ کبریٰ کیا چیز ہے آپ پڑھ لیں، وہ غزوہ احد کے 1 سال کے بعد وہ تھا، پھر اس سے اگلے سال جو ہے نا یہ لڑائی ہوئی تھی، اس کا مطلب 2 سال کا فرق ہے، 2 سال کا ڈیفرنس ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ اب آگے جو ضمنی واقعات ہیں وہ کہ کیسے لوگوں نے محنت کی، صورتحال کیا تھی، پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، یہ ساری احادیث نیچے آ رہی ہیں۔ سال بن سعد سے مروی انہوں نے کہا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ پہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے، فی الخندق کی خندق میں، غزوہ خندق میں، وہم یحفرون اور لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں خندق کھود رہے تھے، ونحن ننقل التراب اور ہم مٹی منتقل کر رہے تھے، ڈھو رہے تھے، علی اقتادنا اپنے کندھوں پہ، جمع القطد نیچے لکھا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے کہا ترغیب دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، ان کے سامنے پڑھا نا، اے اللہ حقیقی زندگی کوئی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، فاغفر للمہاجرین والانصار، تو مہاجرین اور انصار کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسلام کے لیے یہ قربانی جو ہے یہ دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور یہاں پہ جو آپ کے جو الفاظ تھے سیم ٹو سیم وہ یہاں پہ نہیں ہیں، اس لیے ایک اور سند سے آگے وہ بتائیں گے کہ ایسے کہا، کیونکہ یہ جو ہے نا یوں کہنے کا مکفہ کلام ہے، اینڈ پہ آوازیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، آگے آ رہی ہیں، پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی نکلے خندق کی طرف، فیض المہاجرون والانصار، تو اچانک مہاجرین اور انصار یحفرون خندق کھود رہے تھے، فی غدات باردن سخت ٹھنڈی صبح میں، فی غدات باردات، فلم یکن لہم عبید اور ان کے کوئی غلام نہیں تھے، یعملون ذالک لہم کہ ان کے لیے یہ کام کریں، اگرچہ غلام تھے لیکن وہ برائے نام تھوڑے بہت اس وقت تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے جناب کے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، آپ ان کو کام پہ لگا دیں۔ فلما را ما بی من النصب والجوع، جب آپ نے دیکھی وہ جو کیفیت ان میں تھی، یعنی تھکاوٹ اور بھوک لگی ہوئی ہے، لوگ تھکے تھکے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یعنی جو حقیقی زندگی ہے، تو انصار کو اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ فقالوا مجیبین لہ، تو انہوں نے کہا اس حال میں کہ وہ آپ کو جواب دے رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی بیعت کی ہے جہاد پر، ما بقینا ابدا جب تک ہم باقی ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں۔ جب جامعہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے گیا نا اوڈا والا میں،
تو وہاں جامعہ میں جو ہے نا یہ اشعار لکھے ہوئے میں نے پہلی دفعہ پڑھے تھے. پڑھیں جی. وہی حدیث ہے. حضرت انس سے مروی انہوں نے کہا مہاجرین اور انصار شروع ہوئے خندق جو ہے وہ کھود رہے تھے حول المدینہ تھی مدینہ کے ارد گرد. وینقلون التراب علی بطونہم اور مٹی کو وہ ڈھو رہے تھے اپنی پیٹھوں پہ. وہم یقولون اور وہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. قال انہوں نے کہا یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور آپ ان کا جواب دے رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ خیر نہیں ہے مگر آخرت کی خیر تو انصار اور مہاجرین میں برکت دے دیں. قال ویؤتون بملی کفی من شعیر راوی نے کہا اور وہ لائے جاتے تھے 2 ہتھیلیاں بھر من شعیر جو یعنی مٹھی بھر جو ہے نا وہ جو ان کے پاس لائی جاتی تھی یا وہ لائے جاتے تھے جو لفظی ترجمہ ہے. فیوسنوا لہم باحالۃ سانخۃ پھر ان کے لیے تیار کیے جاتی تھی ان کے لیے باحالۃ سانخۃ بدبودار جو ہے نا وہ چربی ان کے لیے تیار کی جاتی تھی. یہ میں پڑھ رہا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے والاحالہ بکسر الحمزہ وتخفیف الخاء الذی یتدم به زیتا کان او سمنا او شہما یعنی بدبودار سالن جو ہے نا وہ تیار کیا جاتا تھا. توضع بین یدی القوم لوگوں کے سامنے رکھا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ کوئی باسی جڑا سالن ہے نا یا کوئی چیز باسی پڑی ہوئی وہ تیار کر کے تو اس میں اسمیل آ رہی ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی تھی. والقوم جیاؤن اور جو لوگ ہیں وہ بھوکے تھے. وہی باشیاتن فی الحلق اور حلق میں وہ جو چیز ہے وہ جو سالن ہوتا تھا باشیاتن وہ اٹکنے والا ہوتا تھا. ولہا ریح منتن اور اس کے لیے بدبودار جو ہے نا سمیل تھی. اور اس سے بری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مہک آ رہی ہوتی تھی سمیل آندی بھی ہوندی چوں جی میں کوئی چیز باسی ہوندی کھانے کو نہیں تھا. ٹھیک ہے تو اتنے حالات خراب تھے کہ جو ملتا تھا کوئی گندا مندہ کوئی باسی بوسی جناب وہی لوگ کھا رہے تھے. چلیں ہاں جی. میں جابر کے پاس ہے انہوں نے کہا انا یوم خندق نحفر ہم خندق کے دن کھدائی کر رہے تھے. فارادت قدیۃ شدیدۃ ایک سخت جو چٹان ہے آراد یاری تو پیش آ گئی. اچھا آرادہ ٹھیک ہے تو اس اوپر جو ہے نا آرادہ ہو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے آپ کے سامنے وہ پیش ہوئے. آرادہ پیش آنا سامنے آنا پیش آ گئی سامنے آ گئی ایک چٹان. فجاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاؤ الی النبی اوپر چھوٹا الہ لکھا ہوا ہے. لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے انہوں نے کہا ہادی قدیۃ یہ ایک چٹان ہے آرادت فی الخندق جو خندق میں سامنے آ گئی ہے. آپ نے کہا انا نازل انا نہیں انا میں اترتا ہوں میں اترنے والا ہوں. ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے وہ بطن ہو معصوب بحجر اور آپ کا جو پیٹ ہے وہ بندھا ہوا تھا پتھر کے ساتھ. والا بسنا ثلاثۃ ایام اور ہم 3 دن ٹھہرے. لا نذوق ذواقا ہم کوئی چیز چکھتے نہیں تھے. وہ تو غزوہ خندق میں کافی دن وہاں پہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا تھا. میں نے کہا نا سارا واقعہ آپ پڑھ لیں گے لیکن ایسے 3 دن بھی تھے کہ ہم نے کوئی چیز چکھی نہیں کوئی چیز ملی نہیں بھوکے رہے. فاخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المحول اللہ کے نبی نے کدا لیا فضاربہ آپ نے مارا فعادہ وہ چیز لوٹی کسیباً احیال بھربرا جو ہے نا وہ ریت کا ٹیلا بن گیا. او احیم احیل کا لفظ بولا او احیم کا لفظ بولا احیامہ کسیباً احیالا او احیامہ اوپر لکھا ہوا ای رملن ویسیل ولا یتماسکو. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اذن لی للبیتی مجھے اپنے گھر کی اجازت دیں گھر کی طرف اجازت دیں مطلب میں اپنے گھر جاؤں. فقلت لی مراتی پھر میں نے اپنی بیگم سے کہا رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا میں نے اللہ کے نبی میں کچھ دیکھا ہے ما فی ذالک صبر جس میں صبر نہیں ہوتا
یعنی ایسی کیفیت ہے بندہ وہاں مطلب صبر نہیں کر سکتا، لیکن آپ صبر میں ہیں، تو یہ اتنی زیادہ بھوک ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صبر نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْدَ کی شیء، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اندی شعیر واناکن، میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا جو ہے نا بچہ ہے۔ فذبحت الاناک، میں نے اس کو ذبح کیا۔ وطحنت الشعیر، اس نے جو پیسے۔ حتی جعلنا اللحم فی البرمۃ، یہاں تک کہ ہم نے گوشت ہانڈی میں رکھا۔ ثم جئت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ والعجین قد انکسر، اور جو آٹا ہے وہ تیار ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا مطلب تیار ہو چکا تھا۔ والبرمۃ بین الاصافی، اور جو ہانڈی تھی وہ چولہے کے درمیان تھی۔ وہ ویسے وہ پتھر ہوتے ہیں نا جن کے درمیان ہانڈی کو رکھتے ہیں مراد چولہا، کیونکہ پتھر رکھ کے آپ چولہا بنا لیتے ہو نا۔ یہ لکھا ہوا ہے ثلاثۃ احجار یوضع علیہ القدر، ٹھیک ہے، وہ جو 3 پتھر ہیں جن کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی جاتی ہے اس کو اصافیہ کہتے ہیں۔ قد قعدت ان تنضج، قریب تھا کہ وہ پک جائے۔ فقالا، تو تعیم لی، فقمت ان، پھر انہوں نے کہا تعیم لی، تھوڑا سا کھانا میرے لیے۔ فقم انت یا رسول اللہ، فقالا، پھر انہوں نے کہا تعیم لی، میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، میرے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، فقم انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اٹھیں۔ ورجل او رجلان، اور 1 یا 2 آدمی۔ قال کم ہوا، انہوں نے کہا کتنا ہے وہ؟ فذکرت لہ، میں نے آپ کے لیے وہ ذکر کیا، وہ جو ساری بات ہے یا وہ جو چیز ہے۔ قال کثیر طیب، آپ نے کہا زیادہ ہے، عمدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑا اپنے حساب کا بنا کے نا، فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے، گھر والوں کو، تو انہوں نے جا کے بتایا بھی اللہ کے نبی 2-4 بندے لے ہیں آپ اپنے ساتھ، آپ آ جائیں، تھوڑا سا کھانا ہم نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کلہا، اپنی بیوی سے کہا لا تنزی البرمۃ، لا تنزی البرمۃ ولا الخبز من التنور حتی آتیہ، ہانڈی کو نہ اتارو اور نہ روٹی کو نکالو تنور سے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ وقالا، راوی نے کہا آپ نے کہا قوموا، تم کھڑے ہو جاؤ۔ فقام المہاجرون، مہاجرین کھڑے ہو گئے۔ فلما دخل علی امرأتہ، جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا ویہ کی افسوس تیرے لیے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار، ومن معہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے سب کو لے کر آ گئے۔ قالت، اس نے کہا حل سالک، کیا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا نام، ہاں۔ فقالا ادخلوا ولا تزاغتوا، پھر آپ نے کہا داخل ہو وہ اور تم بھیڑ نہ کرو۔ فجعل یکسر الخبز، پھر آپ توڑتے تھے روٹی، یجعل علیہ اللحم، اس پر گوشت رکھتے تھے، ویخمر البرمۃ والتنور اذا اخذ منہ، اور آپ ہانڈی کو ڈھانپ دیتے تھے اور تنور کو جب آپ اس میں سے لیتے تھے۔ ویقرب الی اصحابہ، اور اپنے اصحاب کے سامنے وہ پیش کرتے تھے۔ ثم ینزع، پھر آپ لیتے یا اتارتے۔ فلم یزل یکسر الخبز ویغرف، ہمیشہ آپ جو ہے نا وہ روٹی توڑتے رہے اور سالن لیتے رہے۔ حتی شبعوا، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ سیر ہو گئے۔ وہ بقیۃ، اور کچھ باقی بھی بچ گیا۔ اور انہوں نے کہا، آپ نے کہا قلی ھذا وأہدی فإن الناس أصابتهم مجاعۃ، تو یہ کھا لے اور ہدیہ بھی کر لے، لوگوں کو بھی دے دے، یعنی جو بچ گیا ہے یہ خود بھی کھاؤ اور آگے لوگوں کو بھی دو۔ فإن الناس أصابتهم مجاعۃ، جو لوگ ہیں ان کو بھوک پہنچی ہے۔ سمجھ آئیے بات ہے؟ ہاں جی چلیں۔ اخبرنا سعید بن مینا ان یمینا قال سمعت جابر بن عبداللہ، میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا لما حفر الخندق، جب خندق کھودی گئی، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خامسا شدیدا، خامسا یا خامسا دونوں طریقوں سے لکھا ہوا ہے، میں نے اللہ کے نبی میں بہت بھوک دیکھی، یہ لکھا ہوا ای جوان۔ جابر کہہ رہے ہیں فن کفیت الی امراتی، میں پلٹا اپنی بیوی کی طرف، میں نے کہا لندہ کی شیء، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟
فإنی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے پیغمبر میں، اللہ کے پیغمبر میں بہت بھوک دیکھی ہے۔ فخرجت الیہ جرابا، اس نے ایک مٹکا نکالا، فیہ صاع من شعیر، جس میں 1 سا جو کا تھا، ولنا بہیمۃ داجن، اور ہمارا جانور تھا داجن یعنی پالتو بکری، ٹھیک ہے، چھوٹا سا جانور تھا بہیمہ داجن، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا داجن کا لفظ ہے، من الغنم ما یربا فی البیوت، یعنی جو بکریاں گھروں میں پالی جاتی ہیں نا، ولا یخرج الی المرعى من الدجن وهو الاقامۃ بالمکان، اور چراگاہ میں جاتی نہیں، گھروں میں بکریاں ہوتی ہیں، ان کو داجن کہتے ہیں۔ وهو الاقامۃ بالمکان، دجن کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا، اور داجن میں تا نہیں آ رہی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ بکری کہہ رہے ہو لیکن اس پہ تو تا نہیں چاہیے، مؤنث ہے، لأنه صار اسما للشاة وخرج من الوصفیۃ، وصفیہ سے نکل گیا ہے، علم نحو کے بعد سے۔ فذبحت ہوا، پھر میں نے اس کو ذبح کیا، وطحنت الشعیر، اور جو میری بیوی تھی اس نے جو پیسے، ففرغت الی فراغی، وہ بھی فارغ ہو گئی میرے فارغ ہونے تک۔ یہ پتہ فارغہ باب ہے کہ فارغہ ہے، عالم یعلم۔ اچھا، وقتات ہوا فی برماتیہ، اور میں نے کاٹ کے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا۔ ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں پھرا اللہ کے نبی کی طرف، اس نے کہا لا تفضانی برسول اللہ وبمن معہ، تو مجھے رسوا نہ کرنا اللہ کے نبی اور ان لوگوں کے ذریعے جو ان کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ زیادہ بندے نہ لے آنا کہ مجھے پریشانی ہو ان کے سامنے۔ پڑھی تو میں آپ کے پاس آیا، فسارا، تو میں نے آپ کی چپکے سے بات کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے اپنا چھوٹا سا جانور ذبح کیا ہے، وطحنا صاع من شعیر، اور جو کا 1 سا میری بیوی نے پیسا ہے، کان عندنا، جو ہمارے پاس تھا، فتعال انت، آپ آ جائیں، ونفر معک، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ آ جائیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں۔ فسا نبی، اللہ کے نبی نے بلند آواز سے کہا، آپ نے بات لگائی، آپ نے کہا، فقالا یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابر قد صنع سورا، جابر نے کھانا جو ہے وہ تیار کیا ہے، فہیہ حلن بکم، تم آ جاؤ سارے کے سارے، حیہ حلن بلانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تنزلن برمتکم، تم اپنی ہانڈی نہ اتارنا، ولا تخبزن عجینکم، اور آٹا نہ گوندنا حتی آجیہ، یہاں تک میں آتا ہوں۔ یہ جزیات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، آپ کو میں نے کہا ایک واقعات کی جو بعض جزیات ہوتی ہیں، بس اوقات اس میں بیان کرنے والا ایک بھی یہ بات کہہ دیتا ہے، کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا، بھی آٹا گوندھ دیا تھا، آٹا نہ گوندنا، یہ اتنا فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ فجی تو میں آیا بجا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی آئے، یقدم الناس، آپ لوگوں کے سے آگے آگے آ رہے تھے، حتی تو امراۃ، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، فقالا، تو پھر اس نے کہا بیکا و بیکا، تیرا کچھ نہ رہے، تیرے ساتھ ایسا ایسا ہو، نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے نا، بیکا و بیکا متعلق بمحبوف علی سبیل الدعاء علیہ بدعا، نہ فعل اللہ بیکا کذا و کذا، تینوں جڑی گل میں کہی تھی تم نے عمل نہیں کیا، فقلت، تو پھر میں نے کہا قد فعلت الذی قلتی، تحقیق میں نے وہی کام کیا جو تو نے کہا تھا، فخرجت له عجینا، پھر اس نے آپ کے لیے آٹا جو ہے نا وہ نکالا، فبصق فی، اس میں آپ نے تھوک ڈالی، مبارک اور برکت کی دعا کی، ثم عمد الی برمتنا، پھر آپ نے کسر کیا، یہ پیغمبر ہی کر سکتے ہیں بھئی، یہ تھوک شوک ڈال کے یہ دعا کرنا برکت کی، باقی تھوک شوک مولوی صاحب نہیں پان گے، سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا جو ہے وہ کوئی کھانا منگا کے تھوکچا سٹن بھی اندر بچ، پیغمبر کا معاملہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ دیکھے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، ایک آدھے مولانا صاحب نا، وہ مولانا صاحب دم کرتے تھے اور نظر بچا کے نا، تو وہ جن کو پانی دم کر کے دینا ہے، جب دیکھا ان کا منہ ادھر ہے تو بوتل کے اندر تھوک پھینک دیتے تھے، تو مجھے بڑی ویسے سیدھی بات نفرت آتی تھی، بھئی یہ کیا، پھر باسا کا فی، تو آپ نے اس میں لعاب ڈالا، مبارک اور برکت کی دعا کی، ثم قال، پھر آپ نے کہا ادو خابزہ، روٹی پکانے والے کو بلاؤ، فلتخبز معی، یا میرے ساتھ وہ روٹی جو ہے نا وہ پکائے، وقت ہی من برمتکم، اور آپ سال نکالو اپنی ہانڈی سے، فلا تنزلوا، اس کو اتارنا مت، وہم الف، اور وہ 1000 لوگ تھے، فاقسم باللہ، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، بیان کرنے والے کہہ رہے ہیں کون، جابر بن عبداللہ، لاکلو حتی ترکو، انہوں نے کھایا یہاں تک کہ انہوں نے چھوڑا، وانحرفوا، اور وہ پھرے، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ، اور ہماری جو ہانڈی ہے وہ جوش مار رہی تھی، کما یہ جیسا کہ وہ تھے ویسے کہ ویسے ہی، وَإِنَّ عَجِينَنَا، اور ہمارا جو کیا کہتے ہیں آٹا ہے، لَيُخْبَزُ كَمَا ہوا، وہ پکایا جا رہا تھا جیسا کہ وہ تھا،
سمجھ آ رہی ہے یہ بات ہے؟ چلیں پڑھیں آگے ذرا پڑھیں، میں دیکھوں ایک منٹ۔ اچھا، اس میں وہ پس منظر بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ جو آیت ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، یہ کب کی بات ہے؟ تو یہ چونکہ بات ہے غزوہ خندق کی، اس لیے یہاں پہ لے کر آ گئے۔ فارغ یفرغ باب بھی، اچھا میں اچانک میرے دل میں فارغہ تو کہیں پہ نہیں ہے، فارغ یفرغ اور فارغ یفرغ یہ دو باب آتے ہیں، ٹھیک ہے، ناصر ینصر اور مانا یمن، سوری۔ ان عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آ گیا تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے۔ اوپر سے مراد کون لوگ آگے؟ بنو غطفان، جو اوپر والے طرف سے وہ آئے تھے، اور نیچے سے عرب کا علاقہ ہے نا، چیک کرو، اور بھئی عرب کے علاقے کو چیک کرو، جغرافیہ پڑھو کیسے ڈیوائڈ اس کو کیا ہوا ہے۔ یہ حجاز ہے، نشیبی علاقہ ہے، اونچا علاقہ ہے جس کو نجد کہتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، اور جب جو نگاہیں ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئیں، زاغ یزیغ ہٹ جانا، پھر جانا، نگاہیں پھر گئیں۔ ترجمہ کر رہے ہیں ایاد اللہ تعالیٰ کل شیء لشدۃ الروع، خوف کی شدت کی وجہ سے ہر چیز سے وہ پھر گئیں۔ انہوں نے کہا کانا ذاکا یوم الخندق کی، یہ والی جو بات ہے خندق والے دن پیش آئی تھی، یعنی یہ کیفیت تھی خندق والے دن، اتنا جو ہے نا المناک اور خوفناک جو ہے نا معاملہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں سے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ یہ مدینہ کو اتنی آبادی نہیں کہتے جتنے لوگ تھے، تو ڈر گئے بھائی اب کیا ہوگا، یہ مارنے کے لیے ادھر آ گئے ہیں، انہوں نے گھراؤ کر لیا ہے، اب پتہ نہیں بچنا ہے یا کہ نہیں بچنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عن البراء قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل تراب یوم الخندق حتی اغمر بطنہ او اغبر بطنہ، اللہ کے نبی مٹی جو ہے وہ ڈھو رہے تھے خندق والے دن، یہاں تک کہ اس نے آپ کے پیٹ کو ڈھانپ دیا یا آپ کا پیٹ غبار آلود ہو گیا۔ پھر آپ پڑھتے تھے واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ہم صدقہ نہ کرتے، نماز نہ پڑھتے۔ فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ تو ہم پر سکون نازل کر، اطمینان، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور قدموں کو ثابت رکھ اگر ہم ملتے ہیں، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جاتا ہے تمہارے قدموں کو ثابت رکھ۔ ان الاولیٰ قد بغوا علینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، اذا ارادوا فتنۃ، جب وہ ارادہ کریں گے فتنے کا، دوبارہ ہمیں فتنے میں ڈال دیں، فرق فتنے سے مراد شرک یہ لکھا ہوا ہے، اے شرک نو قتلا، ابینا، ہم بات نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، یعنی ہم لڑیں گے۔ یہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ جناب کٹ آگے کہ مار مور کے گال منوا لو، یہ وہ وقت نہیں رہا، اب ہم نہیں بات مانیں گے۔ ورفع بہا صوتہ، اور اس کے ساتھ یعنی آخری کلمے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے، ابینا 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 ابینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں میری مدد کی گئی باد صبا کے ساتھ، اور عاد کو ہلاک کیا گیا باد جو کیا کہتے ہیں دبور، مغربی ہوا کے ساتھ۔ اب یہ ترجمہ میں اس کے مطابق کر رہا ہوں، جو یہاں پہ یہ ایکسپلینیشن انہوں نے نمبر 18 میں دی ہوئی ہے، یعنی میری مدد کی گئی مشرقی ہوا کے ساتھ۔ اب یوں کہہ رہے ہیں، اب یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ وہ ہوا ہے، یہ غلط ایکسپلینیشن ہے، سب کتابوں والوں نے یہ ایسے لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ ہوا ہے اللہ تجیو من ظہرک، جو تیری پیٹھ سے آتی ہے، اذا استقبلت القبلۃ، اور جب تو قبلے کی طرف منہ کرے۔ اب ہم قبلے کی طرف منہ کریں تو ہمارے پیچھے کیا ہے؟ پیٹھ میں مشرق ہے نا بھائی، مشرق سے ہوا چلتی ہے۔ اچھا والدبور عکس ہوا، اور جو دبور ہے اس کے برعکس ہے وہ مغرب سے ہوا چلتی ہے۔ اب یہ نمبر 18 میں بھی لکھ رہے ہیں کہ بالصبا صبا مقصورا الریح الشرقیہ، مشرقی ہوا کو صبا کہتے ہیں، والدبور والغربیہ، ٹھیک ہے۔ ولما حاصر الاحزاب والمدینہ حبت الصبا، بعد صبا مشرق سے ہوا چلی، وکان شدیدۃ فقالت خیامہم وقلبت قدورہم فہربوا، وہ بھاگ گئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں باد صبا وہ مشرق سے ہی چلتی ہے۔ اب اتفاقاً ایسے ہوا ہے کہ مدینہ کے جو مشرق میں نا اونچے علاقے ہیں، تو عموماً یہ ہوا ہوتی ہے اونچے علاقوں سے نیچے والے علاقوں کی طرف چلتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مشرق سے، وہاں پہ ایسے ہو گیا نا، اب چونکہ وہاں پہ ایسے ہو گیا، اب اس دور میں یہ جغرافیہ یا ان چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا، یا اس کے بعد جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو نہیں پتہ تھا کہ موسموں کے کیا حساب کتاب ہے، یعنی جو ہوا کے چلنے کا دار و مدار کس کے اوپر ہے، ہوا کے پریشر کے اوپر ہوتا ہے، پھر لوکیشن کے اوپر ہوتا ہے، یہ ساری جو اسٹڈی کی جاتی ہے۔
اب چونکہ ان کو نہیں تھا، انہوں نے وہی لکھ دیا وہاں دیکھے جو وہاں پہ مشرق میں تھی، لہذا ہر مشرق سے آنے والی ہوا جو ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ ہوا بھائی لوکیشن کے حساب سے چلے، ہو سکتا ہے آپ کے شمال میں بلند پہاڑوں ادھر سے ہوا آئے، یہ والی جو ہوا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اور ایسے اس کے برعکس والی جو آگے والی جو بات کی ہوئی ہے، اور یہ اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے۔ ایک وہ پہلے والی ایکسپلینیشن بھی غلط ہے، اور دوسری یہ نہیں ہے کہ نصرت بالصبا جو بعد صبا ہے وہ، ہاں نصرت بالصبا وہلکت عاد بالدبور، جو یہ والی ہوائیں ہیں جو مغرب سے ہوا چلے گی وہ نقصان دہ ہی ہے، یہ بات عموماً سمجھ جاتی ہے، ذہن اس طرف جاتا ہے، وہلکت عاد بالدبور نصرت بالصبا، تو یہ جو سچویشن تھی اس کے مطابق آپ نے بات کی جو وہاں پیش آئی تھی، ادروائز یہ اصول نہیں ہے کہ جو بعد صبا ہے وہ آپ کے لیے مفید ہی ہوگی، اور جو مغرب سے ہوا چلے گی وہ آپ کے لیے، جیسا کہ یہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ چلیں، اچھا دبور کا ترجمہ کارج ویسے پوربی ہوا کیا دیتے ہیں، پورب سے پچھم کی طرف چلے، اچھا دبور کا ترجمہ بھی عام یہ لکھا ہوا، ویسے دبور کہتے ہیں جو مشرق سے مغرب کو چلتی ہے، اور بعد صبا بھی مشرق والی ہوا ہے، یہ دونوں کا ترجمہ یہی ہے عام جو کیا جاتا ہے، لیکن جو شارحین ہیں عموماً وہ فرق کرنے کے لیے وہ انہوں نے یہ فرق کیا ہوا ہے کہ بھئی صبا مشرقی ہوا ہے اور جو دبور ہے یہ مغربی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، قال سمعت البراء یحدث، میں نے سنا برا سے وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا لما کان یوم الاحزاب، جب احزاب کا دن ہوا، وخندق رسول اللہ، اور اللہ کے نبی نے خندق کو دی، رأیت ینقل من التراب الخندق، میں نے دیکھا آپ کو خندق کی مٹی آپ منتقل کر رہے تھے، توارانی الغبار، الغبار جلدۃ باطنی، یہاں تک کہ مجھ سے غبار نے آپ کے پیٹ کے جو جلد تھی اس کو ڈھانپ دیا، وکان کثیر الشعر، زیادہ بال تھے آپ کے، فسمیت ہو، میں نے آپ کے سنا یرتجد بکلمات ابن رواح کی کلمات کے ساتھ، جو رجزیہ اشعار جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، یہ مخصوص اشعار ہوتے ہیں، مخصوص اوزان ان کے ہوتے ہیں، یا مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، مخصوص ٹائپ کی آوازیں ہوتی ہیں ان اشعار میں، وہ ینقل من التراب، اور آپ مٹی ڈھو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم لولا انت ما اہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، فانزل سکینۃ علینا، ہم پر سکون نازل کر، وثبت الاقدام الا قینا، قدموں کو ثابت رکھ اگر ہم ملے، ان الاولیاء راغبوا علینا، انہوں نے ہم پر رغبت کی، ہمارے اوپر خواہش کی ہے، ہمارے اوپر ظلم کرنے کی خواہش کی ہے، وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، راوی نے کہا ثم يبدو صوتہ بآخری، آخر کے ساتھ اپنی آواز کو دراز کرتے تھے، ابینا چلے۔ ابن عمر نے کہا اول یوم شہیدت یوم الخندق، کہ پہلا دن جس میں حاضر ہوا تھا وہ خندق کا دن تھا، خندق میں میں نا پہلی دفعہ جنگ میں گیا تھا، پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی ہوئی ہے شروع میں۔ چلیں، اگلی جو حدیث ہے یہ ویسے الگ ہے، بیسیکلی یہ الگ ہے، لیکن اس کے ضمن میں خندق کی بات آئی ہے، ضمن میں بات آئی ہے تو جو ہے نا اشارتاً، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لے کر آ گیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ ابن عمر سے مروی، انہوں نے کہا دخلت علی حفصہ کے پاس میں گیا، ونوساتها تنطف، اور اس کی مینڈیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل کر کے نکلی تھی، قلت میں نے کہا قد کان من امر الناس ما ترین، پاری کے میرے کو آ گئی نا، نہیں تو اور خواتین بال کو خشک کر کے آندیاں نے، اور بھائی بال بول گیلے ہوتے ہیں نا تو وہ جلدی جلدی نہ آگے باہر نکل کے انہوں گالدوں کو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا، فوراً میرے کو آئے، پانی ٹپک رہا، مطلب کوئی معاملہ سنجیدہ تھا۔ قلت میں نے کہا قد کان من امر الناس ما ترین، تحقیق لوگوں کے معاملے میں سے ہے وہ معاملہ جترین جو تم دیکھ رہی ہو، فلم یجعل لی من الامر شیء، میرے لیے معاملے میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا، فقالت، اس نے کہا الحق تو مل فانہم ینتظرونک، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے ابھی؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی نا بعد میں جب، اور اس کے بعد جب اینڈ پہ یہ طے پایا کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، تو دونوں گروہ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بات ہونی تھی نا، ٹھیک ہے، اور ان سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو کہا تھا جو ہے نا وہ بیعت آپ بیعت لے لو یا ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ والی ہے قد کان من امر الناس، لوگوں کے معاملے میں سے جو آپ دیکھ رہی ہو معاملہ پیش ہے، مطلب خلافت کے یا امارت کے معاملے میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور میرے لیے معاملے میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میں جا کے کرنے میرا کام ہی نہیں ہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ، فإنہم ینتظرونک، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم بڑے ہو بزرگ ہو، تو چلو بندہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، یا پیغمبر سے قریب رہے ہو
واخشا اور مجھے ڈر ہے یکون فی احتساب کانم فرقتن تیرے رکنے میں ان سے فرقتن جدائی ہوگی، یعنی تمہارا اگر تم جاؤ گے نہیں نا تو یہ چیز جدائی کا باعث ہوگی، جماعت کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ فلم تداؤ انہوں نے ان کو نہ چھوڑا، کہ انہوں نے حفصہ نے، حتیٰ ذهب یہاں تک کہ وہ چلے گئے۔ انہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بات چیت کریں تم بھی جاؤ نا ساتھ۔ اب آگے پھر بات چیت ہوئی، پتہ ہی آپ کو بھی دونوں گروہ نے نمائندے مقرر کر دیے، ایک ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص تھے شاید، اور انہوں نے آپس میں جو طے بات کی، پھر ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں دونوں کو ہٹاتا ہوں، اور عمرو بن عاص نے کہا میں حضرت علی کو جو ہے نا وہ ہٹاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا معاملہ مطلب ہے چونکہ حل نہیں ہوا تھا تو اس لیے حضرت علی کا جو گروہ وہ چلا گیا اور حضرت معاویہ کا گروہ وہاں بیٹھا رہا، اور حضرت معاویہ بھی وہاں پہ۔ اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو پھر چونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ خلافت کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں بات ہو اور یہ خلافت کی بات کرے، اور ماضی میں بھی اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں یا لوگوں نے ان کو کہا ہے، اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اگلی بات کی ہے، کہتے ہیں فلما تفرق الناس، یہ سارا کاٹ کے اس کو شارٹ کر دیا انتہائی۔ عام پڑھنے والا پڑھے گا وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، اگر آپ کو پس منظر کا پتہ نہیں ہے نا سارے یہ بات کا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بھی یہ کیا چیز ہے۔ حتیٰ ذهب یہاں تک کہ وہ چلے گئے۔ فلما تفرق الناس، جب لوگ جدا ہو گئے، یعنی معاملہ وہ بات چیت کرنے کے بعد جب سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو چلے گئے۔ خاطبہ معاویہ نے خطبہ دیا، کہا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کون ارادہ رکھتا ہے کہ بات کرے اس معاملے میں، من کانا جو بھی ارادہ رکھتا ہے، فلیطلع لنا قرنہ، ہمارے لیے اپنا سینگ وہ ظاہر کرے، آگے آ جائے، فلنحن احق بمنہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بنسبت اس کے، ومن ابی بنسبت اس کے باپ کے۔ اور غصے نال کیا دیتا، مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے باپ جو حضرت عمر تھے اس سے بھی ہم زیادہ حقدار ہیں۔ حبیب بن مسلمہ نے کہا فاللہ، جب تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ نے کہا فحللت حبوتی، میں نے جو ہے نا وہ تیاری کی تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں گوٹ مار کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کپڑا مطلب مار کے بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ لکھا ہوا ہے حللت حبوتی صوب یلقى علی الزار ویربط طرفہ وعلی الساقین بعد ضمہما، وہ کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ میں نے اپنا کپڑا کھولا، ارادہ کیا اٹھنے کا، وہ ہممت، اور میں نے ارادہ کیا نہ قولا، یہ کہ میں کہوں آپ کو بہذا الامر من کا، زیادہ حقدار اس معاملے کے تجھ سے بڑھ کے، من وہ بندہ ہے قاتلہ کا جس نے لڑائی کی تھی تجھ سے، و ابا کا، اور تیرے باپ سے، علی الاسلامی، اسلام پر۔ اب چونکہ حضرت معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان غزوہ خندق میں اسلام کے مخالف تھے اور وہ لڑ رہے تھے، تو اس مناسبت سے نا یہ حدیث یہاں پہ لے کر آ گئے کہ غزوہ خندق میں یہ اسلام کے مخالف تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی سی بات ہے بس۔ فخشی، تو پھر میں ڈر گیا نہ قولا کلمتن، میں مطلب یہ کہ میں جواب دینے لگا سی، پنجابی گھر پورا کرنے لگا سی، پھر میں کہ یار کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے، پہلے معاملہ خراب ہے، یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی اور لڑائی جھگڑا ہوگا، میرے تے سارا ملبہ پہ جانا، بھئی انہیں گل کر دیتے سی، ہوتا ہے نا لوگوں کا معاملہ پہلے ہی خراب ہے تو کوئی اور تھوڑی سی تیلی لا دو یا تھوڑی سی بندہ بات کر دے تو سارا ملبہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، بھئی ان دی وجہ سے لڑائی ہوئی، حالانکہ اس کے جو پیچھے جو سارے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فخشیت ان اقول کلمۃ، میں ڈر گیا کہ میں ایسی بات کہوں تفرق بین الجمیع، جو تمام کے درمیان جدائی ڈالے، و تسفیک الدم، خون کو بہا دے، ویحمل عنی غیر ذالک، اور اس کا غیر مجھ سے اٹھا لیا جائے۔ فذکرت ما اعد اللہ فی الجنان، پھر مجھے یاد آ کہ وہ جو اللہ نے جو چیزیں اللہ نے تیار کی ہیں جنتوں میں۔ حبیب نے کہا حفظت و اسمت، حفظت و اسمت، آپ محفوظ کر لیے گئے اور آپ بچا لیے گئے۔ محمود نے عبدالرزاق سے یہ حدیث بیان کی تو اس میں 9 7 کا لفظ ہیں۔ چلے، اللہ کے نبی نے کہا احزاب کے دن نغزوہم، ہم ان سے غزوہ کریں گے، آئندہ ہم ان سے لڑیں گے، ولا یغزوننا، وہ ہم سے لڑیں گے نہیں۔ آپ نے کہا وہ تو لڑن آئے سن آئے تھے، ہاں ہن پانی مک گیا، ہن نہیں ہونا آنا، پٹرول مک گیا، ہن اگلے سال ہن نیکسٹ ٹائم اسی جاواں گے اتنے لڑن واسطے۔ چلے، پنجابی کیا کہتے ہیں کہ ہن پھوک نکل گئی ہے، بھی ڈانگا سوٹے چوک کے لڑن گیا تھا، اگوں کچھ نہیں کر کے آئے، ہوں انہوں دی پھوک ساری نکل گئی، یہ کہاں یہ ٹن ٹن شروع کر دی انہوں نے۔ میں نے سنا سلیمان بن سورت سے وہ کہہ رہے تھے، سمیت النبی، میں نے سنا اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہے تھے، ہی نوجل الاحزاب عنہ، جب احزاب نکالے گئے آپ سے، الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے لڑائی کریں گے وہ ہم سے نہیں۔
نحن نسیر الیہم، ہم ان کی طرف چلیں گے۔ اگلی حدیث بھی بڑی مشہور ہے، حضرت علی اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں انہو قال یوم الخندق، آپ نے کہا خندق والے دن مال اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے گھروں قبروں کو بھرے نارن آگ سے، کما شغلون عن الصلاۃ الوسطیٰ، جیسا کہ انہوں نے درمیانی نماز سے ہمیں مصروف کر دیا یہاں تک سورہ غروب ہو گیا، یعنی جو عصر کی نماز ہے ہم بر وقت نہ پڑھ سکے، ان کی وجہ سے آپ نے ان کو بد دعا دی۔ چلیں اب میں بار بار بھائی بولتا ہوں کہ جو احادیث ہے نا، مطلب جن میں کوئی خاص بات کا ذکر ہے یا کسی بھی مناسبت سے اس واقعہ سے مناسبت رکھتی ہیں اور وہ شرائط کے مطابق وہ لے کر آ گئے، اس میں مکمل کوئی سٹوری، کوئی پکچر نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کوئی مجموعی پکچر جو وہ دے دی گئی ہو اور آپ وہ غزوے کے بارے میں پڑھیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے بھی لوگ کدھر سے آئے تھے، کیا جغرافیہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو اور چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنا پڑتی ہیں۔ جغرافیہ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، پھر سیرت انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ سیرت پڑھو گے، تاریخ پڑھو گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی، ادروائز سمجھ نہیں آئیں گی پھر۔ ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں۔ اور اگر میں ایک ایک چیز وہ بیان کرنے لگ پڑوں، بھئی وہ حصے کی کتاب میں دیکھ کر آ جاؤں اور یہاں پہ بتاؤں بھی اتنے لوگ تھے، یہ تھے، فلاں واقعہ پیش آ گیا ہے، پھر بخاری پڑھ لی ایسی، پھر یہ جو ٹیکسٹ ہے جو میرا مین مطلب ہے جو فوکس ہوتا ہے کہ ترجمہ کر دوں، وضاحت کر دوں قابل وضاحت، پھر یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی، پھر سال کے اینڈ تک جو ہے نا وہ بخاری کا 10واں حصہ ہی ہم پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی عمر بن خطاب خندق والے دن آئے، بعد اما غربت الشمس، بعد اس کے سورج غروب ہو چکا تھا، یا یسب کفار قریش، بشرب کفار قریش کے جو کفار تھے ان کو وہ گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما کنت اصلی، میں قریب نہیں تھا کہ نماز پڑھوں، یہاں تک سورج قعدت الشمس حتی غروبا، قریب تک کہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا وانا واللہ ما صلیت، اللہ کے قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی، فنزلنا مع نبی بطحان، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اترے وادی بطحان میں، فتوضا للصلاۃ، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، فتوضانا لها، اور ہم نے وضو کیا، صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما غربت الشمس، آپ نے عصر کی نماز پڑھی سورج غروب ہونے کے بعد، ثم صلی بعد المغرب، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ چلیں جی۔ اللہ کے نبی نے کہا حزاب والے دن من یاتینا بخبر القومی، لوگوں کی خبر کون ہمارے پاس لے کر آئے گا؟ زبیر نے کہا نا میں جاتا ہوں، ثم قال، پھر آپ نے کہا من یاتینا بخبر القومی، ہمارے پاس خبر قوم کی کون لے کر آئے گا؟ زبیر نے کہا نا، ثم قال من یاتینا بخبر القومی، زبیر نے کہا نا، حضرت زبیر نے کہا، آپ نے کہا ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، مدد کرنے والا، اور میرا مدد کرنے والا تو زبیر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں۔ وہ مطلب مشکل موقع تھا نا، تو سچویشن بڑی کیا کہتے ہیں ٹریجک، المناک تھی۔ ٹھیک ہے، بندہ کوئی بھی جاتا ہے جناب، آپ نے وہ خندق کی دوسری سائڈ سے یا اس کو کیا کہتے ہیں عبور کر کے آپ نے جانا ہے، اور پھڑے گئے تھے کام خراب، غصہ انہوں نے بڑا چڑھیا بھی، اتنے لے کے بٹھا دیتا نے، ٹویا کٹ دیتا نے، نہ آر نہ پار، ٹھیک ہے، بچ پھسا دیتا نے، وہ پھر بندہ جڑا پھس جائے، مخالف پارٹی کٹتی بھی تو بڑا ہے نا اس لیے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ کان یقول لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ اکیلے کے، اعزا جندہ، جس نے اپنے لشکر کو عزت دی، غلبہ دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور اکیلا تمام گروہوں پر، احزاب جماعتوں پر غالب آ گیا، اے یوم الخندق، وفی ترجمہ، اسی مناسبت سے یہ حدیث یہاں پہ لے کر آ گئے، فلا شیء بعدہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں، یہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ ترجمہ آگے وضاحت کر رہے ہیں، اے جمیع الاشیاء بالنسبۃ الی وجودک المعدوم، تمام چیزیں اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کی طرح ہیں، فلا شیء بعدہ کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی نے احزاب پر بد دعا کی، آپ نے کہا اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب اتارنے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، لشکروں کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کو ہلا دے۔ چلیں، جب آپ غزوے سے لوٹتے ہیں یا حج سے یا عمرہ سے، یبدأ، آپ آغاز کرتے ہیں فیکبر ثلاث مرارا، 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہ اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، آئبون تائبون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، یہ اپنے رب کو سجدہ کرنے والے ہیں، تعریف کرنے، یہ یحتمل تعلق لما قبل و لما بعد،
لے ربنا کا تعلق آپ ماں قبل سے بھی جوڑ سکتے ہیں، ماں باپ سے بھی۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ چلیں آداب سے آپ کا لوٹنا، بمخرج، اور آپ کا نکلنا بنو قریظہ کی طرف، محاصرۃ یہم، اور آپ کا ان کا محاصرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ اسی سے متعلقہ یہ ہے کہ بنو یہ جو قریظہ ہیں یہ رہ گئے تھے، قبیلہ تھا بڑا یہودیوں کا، یہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو تو وہاں پہ نکال دیا گیا نا، بنو قینقاع تھے اور بنو نذیر تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کا ساتھ دیا نا جو مخالف تھے مسلمانوں کے، چاہے جائے کہ ان کا ساتھ دیں، آپ کے مخالفین کے ساتھ جا کے مل گئے، تو پھر آپ جو ہے نا ان کے طرف گئے، اور کیا مسئلہ پیش ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ آپ گئے تو وہ قلعے میں بند ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ نکلے، انہوں نے کہا فلاں بندہ فیصلہ کر دے، اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان کے بندوں کو مار دیا جائے اس نے، اور اس کے مطابق بندے قتل کر دیے گئے باقی لوگوں کو، اور ان کے جو بچے اور عورتیں تھے ان کو غلام لونڈیا بنا لیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے باقی تفصیلی جو واقعات ہیں پھر وہی بات ہے، کتابوں میں آپ پڑھ لیں۔ چلیں ہاں جی، تو متصل لے کر آگے نا، سیپریٹ بالکل باب نہیں قائم کیا۔ مرجع النبی من الاحزاب ومخرج الی بنی قریظہ، مطلب یہ بھی اس سے متصل تھا، تو ساتھ ہی غزوہ احزاب کے ساتھ ہی اس کو بھی بیان کر دیا۔ جب اللہ کے نبی لوٹے خندق سے بوضع سلاح، اور آپ نے اسلحہ رکھ دیا، وقت اصل، اور آپ نے غسل کیا تھا، جبرائیل آپ کے پاس ہے، انہوں نے کہا قد وضعت السلاح، تحقیق آپ نے اسلحہ رکھ دیا، واللہ ما وضعنا، ہم نے نہیں رکھا، اخرج الیہم، آپ نکلے ان کی طرف۔ آپ نے کہا فإلی أین، کہاں کو؟ انہوں نے کہا ہاؤنا، یہاں پہ، واشارہ الی بنی قریظہ، اور اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف، فخرج نبی الیہم، اللہ کے نبی ان کی طرف پھر نکلے۔ چلیں وعن انس بھائی انظر الی الغبار، حضرت انس سے مروی ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں غبار کو، ساتھ ہی وہ اٹھ رہا ہے فی زقاق بنی غنم، بنو غنم کے بازار میں، یا زقاق کا معنی میرا خیال محلے میں کرنا، محلے میں، اچھا، موکبہ جبرائیل کے قافلے کی وجہ سے، ہی نصار رسول اللہ الی بنی قریظہ، جب اللہ کے نبی قریظہ کی طرف جو چلے اس وقت چلے، مطلب یہ ایک بعد میں واقعہ بیان کیا نا، وہ ساری صورتحال مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایسے ایسے غبار جو اٹھ رہا ہے، ان کو کیسے نظر آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو جواب لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا نا کہ بھئی یہ جو غبار اٹھ رہا ہے یہ حضرت جبرائیل کا قافلہ ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا یوم الاحزاب، احزاب والے دن، لا یصلین احد العصر، ہرگز کوئی بھی نماز نہ پڑھے عصر کی، الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں، فادرک بعضهم العصر، یا بعضهم العصر، عصر نے بعض کو پایا پھر طریقے راستے میں، بعض نے کہا لا نصلی حتی ناتیہ، ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ بنو قریظہ میں جا کے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، آ جائیں، بعض نے کہا بل نصلی، بلکہ ہم نماز پڑھیں گے، لم یرد منا ذالک، ہم سے یہ مراد نہیں، اس کا ارادہ نہیں کیا گیا تھا کہ نماز اتنی پڑھنی، ویسے یہ کہا گیا جلدی چلو، فذکر ذالک للنبی، یہ بات اللہ کے نبی سے ذکر کی گئی بھی دو لوگ ایسا ایسا کام کیا، بعض لوگوں نے ادھر نماز پڑھی بعض نے ادھر، فلم یعنف واحدا منہم، ان میں سے کسی کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، من التعنیف وهو التوبیخ، نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ڈانٹ رہے ہیں، انف یعنف تعنیف۔ چلیں ایک آدمی یا کوئی آدمی انصار میں سے، نیچے لکھا ہوا اے میرا الانصار ہے، یجعل للنبی، اللہ کے نبی کے لیے مقرر کرتے تھے نخلات کھجوریں، حتی افتتح قریظہ والنضیر، یہاں تک آپ نے قریظہ اور نذیر کو فتح کر لیا، وَإِنَّ أَهْلِي يَأْمُرُونِي، یعنی اس وقت تک جب آپ نے فتح کیا تو ان کے پاس، آپ کے پاس بغات آ گئے، تو اس لیے پھر آپ نے کھجوریں واپس کر دیں۔ اب میرے گھر والوں نے، انس کہہ رہے ہیں، مجھے حکم دیا ناتیہ نبی کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آؤں، فَاسْأَلُوا الَّذِينَ كَانُوا آتَوْا، پھر آپ سے میں سوال کروں اس چیز کا، فَاسْأَلُوا، پھر میں آپ سے سوال کروں، الَّذِينَ، اچھا جو پیچھے ہے میرے گھر والوں نے، یعنی ان لوگوں نے کانوا آتَوْا، جنہوں نے آپ کو کوئی چیز دی تھی، او بعد او، یا جو کچھ دیا تھا نا، مطلب اس چیز کا میں سوال کروں، ٹھیک ہے، ادھر کہاں چلا گیا، الذی بھی آتا ہے، اور میرا خیال یہ ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوهُ الَّذِي كَانُوا آتَوْا او بعدَهُ، پھر میں آپ سے سوال کروں الذی، وہ چیز کانوا آتَوْا جو انہوں نے آپ کو دی تھی، او بعدَهُ، یا اس کے کچھ حصہ دی، وہی میں کہہ رہا ترجمہ یار اس کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ کیا الذین، نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ ایک نسخے میں دوسرا بھی ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ، اور اللہ کے نبی نے قد آتَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، کچھ اس میں سے ام ایمن کو دے دیا تھا، اب ام ایمن آ گئی، اب یہ آئے تھے اپنا مانگنے کے لیے کہ ہم نے جو کھجوریں دی ہوئی تھی وہ واپس کر دیں، اب آپ نے وہ کھجوریں میں سے کچھ ام ایمن کو دے دی تھیں،
اب ام ایمن آپ نے کہا میں واپس نہیں کر دی، وجہ تو ام ایمن آگے فجالت صوبہ فی عنقہ، اب یہ لڑکے تھے انہوں نے کپڑا میرے گردن میں ڈالا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ واللہ تو کتوں آ گئے، چل نکل دو، اللہ کی قسم لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا یعطیکہم، اللہ کے نبی آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، یہ یوتی کہا وقت آتانی ہا، آپ نے یہ مجھے دی ہیں، او کما قال، یہ اس طرح کے لفظ بولے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لا کی قضا، تیرے لیے اتنی ہے دے دو، وہ تقول، وہ کہتی تھی کہ اللہ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کے سمت آتا، یہاں تک کہ آپ نے ان کو دیا، ام ایمن کو حسب، تو میرا خیال ہے انہو قال، راوی نے کہا عشرۃ امثال، 10 گنا زیادہ، او کما قال، یہ اس طرح کے لفظ بولے، پھر انہوں نے وہ کھجوریں واپس کی، آپ نے کہا کھجور انہوں نے دے دے، آپ 4 لے لو، انہوں نے کہا نہیں 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 رہنے دو، آپ نے کہا یہ 6 لے لیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کہا 8 10 12 14، آپ نے کہا 20، سمجھ آ رہی، اس طرح کر کے نا وہ ان کو واپس کر دو، 20 پودے لے لینا بھائی، آپ کو میں باغ دیتا ہوں، چھوڑ دو۔ میں نے سنا ابو امامہ سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا ابو سعید خدری سے وہ کہہ رہے تھے نازل اہل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ، اب اہل قریظہ اترے سعد بن معاذ کے فیصلے پہ، فارسل النبی الی سعد، انہوں نے کہا بھی سعد آئیں گے تو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ اب ان کا ریلیشن کیا تھا یہ آپ پڑھ لیں کہ بھئی یہ جو یہود تھے نا، یہ کیا کہتے ہیں، جو اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ بعض کے ساتھ منسلک تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جو جس سے ہم منسلک ہیں اس قبیلے کا یہ بندہ ہے، تو لہذا ہماری فیور میں بات کر دے گا، چلو۔ فارسل النبی الی سعد، آپ نے پیغام بھیجا سعد کو، فتح علیہ، ہمارے مقدمے پہ آئے، فلما دنا من المسجد، جب مسجد سے قریب ہوا، آپ نے انصار سے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو اپنے سید آقا کی طرف، او اخیرکم، یا اپنے بہتر شخص کی طرف، وہ زخمی تھے نا اس لیے، فقال ہؤلاء، آپ نے کہا یہ لوگ اترے ہیں علی حکم کے تیرے فیصلے پہ، تو انہوں نے کہا تقتل مقاتلتہم، ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، وتسبى ذراريهم، اور ان کے عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ آپ نے کیا قضیت بحکم اللہ، تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، اور ربما قال بحکم الملک، یا بادشاہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق، حکم اللہ کا یا بحکم الملک۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسا تھا، یہ مطلب یہ یا تو یہ کہ سمپل اللہ کا منظور یہی تھا، یا پھر یہ کہ بحکم الملک، فرشتہ یہ پیغام لے کر آ رہا تھا، یا پھر یہ کہ اللہ نے بعد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی ان کی کتاب کے اندر جو بات تھی، اللہ نے جو ان کو کتاب دی ہوئی تھی یہودیوں کو، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بھئی اگر جنگ میں کوئی پکڑا جائے تیرا مخالف تو نے ایسا ایسا اس کے ساتھ کرنا ہے، تو جیسا ان کے لیے تھا ویسا ان کے ساتھ کیا گیا، یہ والی بات کی جاتی ہے۔ چلیں، سعد جو ہے وہ زخمی ہو گیا خندق والے دن، رما رجل من قریش، قریش کی ایک آدمی تیر مارا جس کو حبان بن عارقہ کہا تھا، رما فی الاکھل، گردن میں کندھے میں تیر مارا، اکھل بازو کے درمیان میں ایک رگ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بازو کی ایک رگ ہے، وہاں پہ تیر مار دیا۔ فضرب النبی خیمۃ فی المسجد، اللہ کے نبی نے مسجد میں خیمہ جو ہے وہ لگایا، لیعودہ من قریب، تاکہ اس کی تیمارداری کریں قریب سے۔ فلما رجع رسول اللہ من الخندق، جب اللہ کے نبی خندق سے لوٹے، وضع صلاح نے صلاح رکھ دیا، وقت صلاح نے غسل کیا، فتح جبریل آ کے وہ ينفض راسه من الغبار، غبار سے اپنا سر آپ جھاڑ رہے تھے، اس نے کہا، جبریل نے کہا قد وضعت صلاح، آپ نے صلاح رکھ دیا، واللہ ما وضعت، تو میں نے نہیں رکھا، اخرج الیہم، ان کی طرف نکلو، اللہ کے نبی نے کہا فائنا کدھر، فاشار الی بنی قریظہ، آپ نے اشارہ کیا، انہوں نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف، فاتاہم رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کے پاس آ گیا، فنزلوا علی حکمہ، وہ اترے حکم اس کے فیصلے پہ، فرد الحکم الی سعد، یا آپ کے فیصلے پہ آپ نے فیصلہ لٹایا سعد کی طرف۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ تضاد ہے، اس لیے وہ یہ نیچے عائشہ لگا دیا، ابھی پیچھے کہا تھا ابھی فساد کے فیصلے پہ، کرمانی نے کہا، یہ نمبر 11 پڑھ رہا ہوں، فین قلت تقدم انہم نزلوا علی حکم سعد قلت لعلہم بعضهم نزلوا بحکم رسولی والبعض بحکمہ، اور پیچھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ سعد کے فیصلے پہ، یہاں پہ کہہ رہے ہو پیغمبر کے فیصلے پہ، اور آپ نے لٹا دیا فیصلہ سعد کی طرف، یہ کیا، میں کہتا ہوں شاید بعض اترے ہوں گے پیغمبر کے فیصلے پہ اور بعض سعد کے فیصلے پہ۔ اچھا، انہوں نے ایک اور آگے لکھی ہوئی ہے، ابن اسحاق نے مغازی میں لکھا ہوا ہے، لما ایقنوا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی غیر منصرف، انہوں پھرنے والے نہیں ہیں، پہلے تو اندر بڑے رہے، پھر جو سوچا بھائی صاحب یہ جانا نہیں کسی نے، تو کہتے جی ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم موالینا، یہ ہمارے موالی ہیں، ہمارے بیلی ہیں، یاد دوست ہیں، ہمارا تعلق ہے ان سے، ریلیشن ہے، تو
اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ ترضون یا معاشر الاوس، اے اوس والو کیا تمہیں پسند نہیں ہے ان یحکم فیہم رجل منکم، تمہارا بندہ یہ نہ کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے یار اگر آپ یہ کہتے ہو نا تو ٹھیک ہے تمہارا ہی کوئی بندہ فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے کہا قالوا بلا قال فذلک سعد بن معاذ وحکم فیہم. ٹھیک ہے یا چلو بارہ وہی بات ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا فرد الحکم الی اساتین قال فانی احکم فیہم، تو انہوں نے کہا میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں ان تقتل المقاتلۃ کہ لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، وان تصب النساء والذریۃ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، وان تقسم اموالهم اور ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا. شام نے کہا فاخبرنی ابی عن عائشہ، میرے باپ نے عائشہ سے بیان کیا کرنا سعد نے کہا، سعد نے کہا تھا اللہم اے اللہ انک تعلم یقیناً تو جانتا ہے انہ لیس احد احب الیہ کوئی بھی مجھے زیادہ محبوب نہیں ان اس بات سے اجاہدہم کہ میں ان سے جہاد کروں فی کا تیری وجہ سے من قوم ان لوگوں سے بڑھ کے کذبوا رسولک جنہوں نے تیرے پیغمبر کی تکذیب کی اور جنہوں نے پیغمبر کو نکالا واخرجوا اللہم اے اللہ فانی اظن انک قد وضعت الحرب، میرا خیال یہ کہ تو نے لڑائی کو ہمارے ان کے درمیان وضعت رکھ دیا ختم کر دی ہے. فإن کان باقی من حرب قریش شیء، اگر قریش کی جنگ میں سے کوئی چیز باقی ہے فابقنی لہم مجھے ان کے لیے باقی رکھا تھا اجاہدہم فیک یہاں تک کہ میں ان سے یاد کروں تیری وجہ سے. وإن كنت وضعت الحرب، اور اگر تو نے جنگ کو ختم کر دیا فافجرات اس کو جو ہے نا چلا دے کھول دے زخم کو، وجعل موتتی فی میری موت اس میں رکھ دے، فن فیرت من لبتی اس کا جو گردن تھی اس میں سے وہ جو زخم تھا وہ پھٹ گیا، فن فاجر پھوٹ پڑا. فلم یروہم مطلب یہ ہے کہ کندھے وہ بازو کے اوپر ہے نا، یہ جو کندھا اوپر ہو ٹھیک ہے ادھر ہی لگا تھا، اس لیے میں نے وہ پہلے ہی نا جو ہے نا وہ کندھے والا ترجمہ کیا. فلم یروہم اور انہیں ڈرایا نہیں، وفی المسجد جب کہ مسجد میں بنو غفار کا ایک خیمہ تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نا خیمہ بھی لگا ہوا تھا لیکن ان کو ڈرایا نہیں، مگر خون نے یسیلو یعنی جب خون بہا تو پتہ چلا، ادروائز کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا مسئلہ بن گیا. مگر خون نے دمو جو فائل ہے یرو کا را یرو ڈرانا ہوتا ہے، یسیل الیہم جو ان کی طرف بہا. انہوں نے کہا یا اہل الخیمہ اے خیمہ والو ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ کیا ہے جو ہماری طرف ہمارے پاس تمہاری طرف سے آ رہا ہے. فاذا سعد یغضو جرحہ دمن، تو اچانک جو سعد ہیں ان کے جو زخم ہے وہ خون سے بہہ رہا تھا، یعنی ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، لفظی ترجمہ ان کا زخم بہہ رہا تھا خون کے لحاظ سے. فمات منہا پھر وہ زخم سے وہ فوت ہو گیا. چلے اوور بلیڈنگ ہو گئی نا، زیادہ خون نکل گیا، زیادہ خون نکلنے سے بندہ فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا آسان سے اہجوہم او ہاجہم، ان کی مذمت کر بھائی، ان کی برائی بیان کر. حجا یہجو یا حاجا یحاجی حاجہم. و جبرائیل معاک، اور جبرائیل بھی تیرے ساتھ ہے، ساتھ دے گا. وزاد ابراہیم بن طہمانہ نے شیبانی ندی بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ، آپ نے قریظہ والے دن کہا تھا حسان بن ثابت سے احج المشرکین فإن جبرائیل معک. چلیں جی یہ تھا غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ. ٹھیک ہے آگے جو ہے نیکسٹ وہ غزوہ ذات الرقاع ہے، اور چونکہ وہ آگے اگر ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم تو ہے تھوڑا سا لیکن وہ بات لمبی ہے، وہ پوری نہیں ہونی ہم ٹائم کے اندر، اس لیے میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے.